قریب قریب ہو جائیں. ماشاء اللہ. آجا بھی آجائیں. میں استقبال میں ٹھہرے ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مجلس میں ساتھیوں کو جوڑیں، جمع کریں، بیٹھائیں. مسجد کے اندر کے حصے میں آ جائیں. فرشتوں کا ماحول مسجد کے اندر کے حصے کا ہے، باہر کا نہیں. مسجد کی چار دیواری وہ مسجد کے اندر کا حصہ کہلاتا ہے، باہر کا نہیں. الحمدللہ بہت خوشی کی بات یہ ہے کہ آج کا دن ہمارے لیے بہت بڑا بابرکت والا، بڑی عزتوں والا، بڑی برکتوں والا دن. اس مہینے اور دن کے حساب سے ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں ایک مبارک دن عطا فرمایا. جیسا کہ آپ حضرات کو پتا کہ محرم الحرام کا مبارک مہینہ ہے. اس مہینے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے کئی سارے واقعات اس سے جوڑے رکھے ہیں. آج کا دن 10 محرم الحرام کا، اس دن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ابتدا سے لے کر قیامت کی صبح تک کے لیے بڑی عزت و برکت والا دن قرار دیا. آج کا دن ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عظمیٰ کا دن ہے. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اس دن میں ہونا یہ آپ کے لیے بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کئی واقعات اس دن کے لیے منتخب فرمائے ہیں. جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام اسی دن دنیا کے اندر بھیجے گئے. ان کی توبہ بھی اسی دن قبول ہوئی. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا لگی. حضرت ادریس علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی مبارک نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے اسی دن ہوا. اور اس کے علاوہ جتنے بھی ایسے واقعات ہیں جو کہ اس دن سے منسلک اور ملے جڑے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں اس دن کی عزت، اس دن کی عظمت، اس دن کی اہمیت کی طرف ہمیں سبق دلاتی ہیں. تو آج کا یہ اجلاس عظمت صحابہ و فضیلت یوم عاشوراء کے عنوان پر جو کہ انعقاد ہوا جا رہا ہے. عظمت صحابہ کے عنوان پر بہت سارے باتیں ہم نے سن رکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے بعد جس جماعت کو جو مقام و درجہ دیا وہ صرف اور صرف صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں، جن کے بارے میں خود قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے اولئک هم المفلحون، یہی وہ جماعت ہے جو کامیاب ہونے والی ہے. اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے. اولئک هم الراشدون، یہی وہ جماعت ہے جو صحیح نیک راستے پر چلتے ہیں.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا رحماء بینہم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ایسے ہزاروں آیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کی فضیلت پر وارد ہوئی ہیں، اور صحابہ کرام کی فضیلت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی جماعت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا فرمایا، یقیناً یہ وہ جماعت ہے جو کسی نبی کو نہیں ملی، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اور پھر فرمایا اصحابی النجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے تم جس کسی کی بھی اقتدا کرو گے راہ راست پر آ جاؤ گے۔ ہاں، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ اور ایک حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے صحابہ کو گالی دی گویا کہ اس نے مجھے گالی دی، اور جس نے مجھے گالی دی گویا کہ اس نے مجھے تکلیف پہنچایا، جس نے مجھے تکلیف پہنچایا گویا کہ اس نے اللہ سے جنگ کا اعلان کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، انہی صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے ہر صحابی کے ساتھ نیکی کا وعدہ فرمایا، ہر صحابی کے ساتھ، ہر صحابی کے ساتھ۔ جگہ بدر میں جتنے صحابہ تھے ان کے بارے میں تو یہ طے شدہ ہے وہ تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں، جنتی ہیں۔ 10 صحابہ ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ جنتی عشرہ مبشرات کو کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ عنہ اجمعین، ان کے علاوہ 6 اور صحابہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ جنتی ہیں، یہ جنتی ہیں۔ ورنہ آپ کے علاوہ جتنے صحابہ سب کے سب اللہ کے نزدیک ایک مقام و عزت و مرتبے والے۔ عزیزان گرامی، عصمت صحابہ کا عنوان یہ اتنا وسیع عنوان ہے، اتنا وسیع عنوان ہے، اس کے بارے میں ہم جتنی بھی لفظ گشائی کریں وہ کم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو آپ کے بعد سب سے پہلے خلیفہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتی ہیں اے آقا علیہ السلام، اس روئے زمین پر سب سے زیادہ نیکیوں والا آدمی کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پریشان، میں گھبرا گئی، میں یہ سوچ رہی تھی کہ آپ میرے ابو جان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام لیتے، لیکن آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آسمان کی طرف اپنی نگاہ اٹھاتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ تارے انگنت ہیں جن کی تعداد اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا۔ اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امتی میں کوئی ایسا شخص ہے جس کی اتنے زیادہ نیکی ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت عائشہ خوش ہو جاتی ہیں، کہنے لگتی یقیناً ہو نہ ہو وہ میرے ابو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ اتنا سنا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پریشان ہو جاتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بات؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب پر حضرت عائشہ حیران پریشان ہو جاتی، پوچھتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ آپ میرے ابو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام لیتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ ان پورے نیکیوں کو ایک طرف رکھو، ابو بکر کی صرف ایک نیکی ان تمام پر بھاری ہو جاتی، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور پھر
غار کی وہ رات جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے کی طرف جا رہے تھے، آپ کے ساتھ صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کو یار غار کا بھی لقب ملا، فرماتے ہیں کہ وہ ایک رات حضرت عمر کے تمام نیکیوں پر بھاری تھی۔ اتنا بڑا مقام مرتبہ آپ کے بعد سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ معراج کا جب واقعہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان دنیا پر گئے، اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے، بات چیت ہوئی، اللہ نے نماز کا جو تحفہ عطا فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج مکمل کر کے جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو تمام کے تمام لوگوں کے سامنے واقع معراج بتلایا، سمجھایا کہ میں نے ایک رات میں جنت و جہنم کی، سات و زمین سات و آسمان کی میں نے تفریح کر کے آئی، تو جتنے سارے عرب کے رئیس سردار تھے سب کے سب نے انکار کیا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ایک رات میں ساری دنیا اور جنت و جہنم کی تفریح کیسے کر سکتے ہیں؟ کسی نے آپ کی بات کو مانا نہیں، تصدیق نہیں کیا، سب کے سب نے آپ کا انکار کیا۔ تو سب سے پہلے آپ کی بات کو جس نے مانا اور آپ کو صداقت کے ساتھ جانا اور آپ کی تصدیق کی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا نام حضرت ابو بکر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس واقعے معراج کی تصدیق کرنے پر آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نے آواز لگائی، ندا لگائی، ابو بکر آج سے تمہارا نام صرف ابو بکر نہیں صدیق ہی ہے، سچا بھی ہے، تم نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے معراج کی تصدیق کی ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ عزیزان گرامی، یہ صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے فرمایا۔ حضرت عمر کے اندر اتنی صلاحیت تھی، اتنی صلاحیت اللہ نے عطا فرمائی جو کہ ایک نبی کے اندر ہوا کرتی۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، آپ کا حیا اتنا مشہور کہ آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے پوری زندگی مبارک میں اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا۔ آپ کی حیا سے فرشتے بھی شرمایا کرتے تھے، اور آپ کی سب سے بڑی خوش نصیبی آپ کے نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ہیں، ذوالنورین جن کا لقب ہے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، اور جن کے بعد چوتھے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت علی رضی اللہ جو کہ آپ کے دعوات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ ہی کے بیٹوں کو کربلا کے میدان میں بے دریغ طریقے سے قتل کر دیا گیا۔ معزز سامعین کرام، یہ تو 4 خلفائے راشدین ہیں، ان کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلافت کے لیے متعین ہوئے، یہ باقی کا سلسلہ چلتا رہا۔ یہ پورے کے پورے وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کا وعدہ ہے وَقُلْنَا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ تمام کے تمام صحابہ کے ساتھ اللہ کا نیکی کا وعدہ ہے۔ یہ پورے کے پورے حزب اللہ میں سے ہیں، یہ پورے کے پورے فلاح و کامیابی حاصل کرنے والوں میں سے ہیں، یہ پورے کے پورے اللہ کی رضا تلاش کرنے والوں میں سے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے لوگوں، ان میں سے تم جس کسی کی بھی اتباع کرو گے، جس کسی کے بھی جو راستے کو اپناؤ گے، اللہ تمہیں منزل تک پہنچائیں گے۔ سامعین کرام، عظمت صحابہ، نبیوں کے بعد انسانوں نے جس انسانیت کے طبقے کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی وہ صحابہ کا طبقہ ہے، وہ مقدس جماعت صحابہ کی جماعت ہے۔ اللہ نے کسی نبی کو ایسی جماعت عطا نہیں فرمائی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جماعت عطا فرمائی جس کے بعد کوئی جماعت بھی صحابہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بڑے جلیل القدر تابعی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے آپ سے پوچھا اے حاکم وقت، بھلا بتائیے ایک تابعی کی ایک صحابی کی کیا اہمیت ہے، آپس میں ان کی کیا قدر منزلت ہے؟ تو تابعی کہنے لگے
خدا کی قسم اگر 1000 تابعین مل جائیں تو وہ 1000 تابعین کا مرتبہ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کے پیر سے نکلنے والی دھول کی برابر ہے. یہ صحابہ کی قدر و منزلت و عظمت. معزز سامعین کرام، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر حال میں محبت کی ہے. ایسی محبت جو صرف نام زبانی محبت نہیں، کام والی محبت، ایمان والی محبت، عقیدے والی محبت، دل والی محبت کی ہے. ایسی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آواز نکلی فوراً اس کو کرنے کے لیے تیار. ایک مرتبہ نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ، جتنے سارے مجلس میں سب کے سب بیٹھ گئے. ایک صحابی کا ایک پیر مسجد نبوی کے اندر کے حصے میں تھا اور ایک پیر مسجد کے باہر کے حصے میں تھا. وہ صحابی اسی طرح بیٹھ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان مکمل ہونے کے بعد جب دیکھی صحابی کی حالت کو، فرمایا تم اس طرح کیوں بیٹھے ہو؟ فرمانے لگے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا حکم میرے کان میں پڑا میں اتنی دیر کرنا بھی گوارا نہیں سمجھا، میں فوراً اسی وقت اسی حالت میں بیٹھ گیا. یہ صحابہ کی محبت، یہ وہ جماعت، عظمت صحابہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو فرید یہ آسمان کے ستاروں کے مانند قرار دیا. پہلے زمانے میں جب جہازی سمندر چلتے، سمندر کے جو جہاز چلتے تو ستاروں کی جو ہے جھلملاہٹ کے ذریعے سے، ستاروں کے ذریعے سے وہ راستہ ناپتے اور اپنا رخ طے کرتے. تو فرمایا جس طرح کے سمندر کے چاروں جانب برابر، جس طرح کے سمندر کے اندھیرے میں جہاز میں سفر کرنے والے راستے بھول جاتے ہیں، انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تو جس طرح اس وقت آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر راستے طے کیے جاتے ہیں اور منزل تک پہنچتے ہیں، اسی طرح دنیا کے وادیوں میں اور دنیا کے اندھیریوں میں انسانیت جب ختم ہونے لگتی ہے، مرد مٹنے لگتی ہے، فحاشیت عریانیت کے بازار ترک ہونے لگتے ہیں، ایسے وقت میں ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر اگر ہم چلیں، ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر اپنی زندگی کے لگام کو دوڑائیں اور اپنی زندگی کے ہر موڑ پر ان صحابہ کرام کے طور طریقوں کو زندہ رکھیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ بھی ہمیں منزل تک پہنچائے، جنت تک اللہ ہمیں ضرور پہنچائے. فرمایا جو سچے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارتا اللہ اس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جماعت میں شامل کرواتے ہیں. جو عدالت میں، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت بہت مشہور، انصاف بڑا مشہور، فرمایا جو انصاف کے ساتھ زندگی گزارتا اور حاکم وقت ہونے کی حالت میں اپنی رعایا کا خاص اہتمام کرتا اور اپنی رعایا پر صحیح معنی میں جو ہے ان کا حق ادا کرتا، اللہ اس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صف میں شامل کرواتا. فرمایا اگر سارے نبیوں کی نبوت کو نچوڑا جائے اور سارے نبیوں کے اخلاق کو نچوڑا جائے تو ایک چیز بن کر نکھر کر جو سامنے آتی ہے وہ ہے حیا. الایمان بسم و سبعون شعبۃ، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے، فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. حیا ایمان کا بہترین چیز ہے. ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے، بہت دیر سے جن گھڑیوں کا ہم انتظار کر رہے تھے آج وہ گھڑیاں ہمارے سامنے ہیں. ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا عطیق احمد قاسمی صاحب دامت برکاتہ محمد فیوز ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وہ مسجد کا ادب احترام کرتے ہوئے جو ٹیک لگا کے بیٹھے وہ قریب قریب آ جائیں، تھوڑا سا قریب قریب آ جائیں، تھوڑا سا قریب قریب آ جائیں. سارے ساتھی مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم.
میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اس جلسے کا انعقاد نعتیہ کلام جو ہے پیش کرنے کے لیے، تلاوت کلام اللہ سے جلسے کا انعقاد کرنے کے لیے میں حیدرآباد کی مکہ مسجد کے امام صاحب کہاں گئے؟ مکہ مسجد کے امام صاحب حیدرآباد کی قریب آپ حضرات سے گزارش ہے کہ قریب آ جائیں، مستورات کے اندر بھی جو ترتیب بنی اور برابر بنائے رکھیں، اور مستورات کے اندر جو استقبال میں ٹھہرے ہوئے ہیں ان ساتھیوں میں جو گزارش ہے ان ساتھیوں سے بھی کہ مستورات کو صحیح ترتیب کے ساتھ بٹھائے رکھیں۔ انشاءاللہ ابھی جلسے کا انعقاد ہو گیا اور اس کے بعد ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی جی، میں حیدرآباد کے مکہ مسجد کے امام صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہ آ کر جو ہے کلام اللہ شریف کی تلاوت کے ذریعے سے اس جلسے کا انعقاد کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم انشاءاللہ ہمارے جو مہمان خصوصی حضرت مولانا عتیق احمد قاسمی صاحب جن کے برزد انشاءاللہ مولانا مفتی عبدالمجید صاحب کے خطاب کے بعد میں نعتیہ کلام پیش کریں گے۔ میں بڑے ہی ادب و احترام سے میں سارے ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مسجد کے اندر کے حصے میں آ جائیں، مسجد کے جو باہر کے حصے میں مسجد کے باہر کے حصے میں یا محلے کے اندر جتنے
سارے احباب ہیں، ان حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے جلسے کے مہمان خصوصی بھی آ چکے ہیں، آپ حضرات سے گزارش ہے جلسے کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں، مستورات کے اندر بھی ترتیب برابر قائم رکھیں۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں جو ہے خصوصی خطاب شروع ہونے والا، میں بلا کسی تمہید و تبصرے کے ہمارے مہمان خصوصی کو دعوتی اسپیچ دینا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ حضرات کو پتا ہے کہ آج کا یہ دن ہمارے لیے 10 محرم الحرام کا دن عظمت صحابہ و فضیلت یوم عاشورہ کے عنوان پر اس جلسے کا انعقاد ہوا جا رہا ہے۔ الحمدللہ گزشتہ سال بھی ہمارے پاس اسی عنوان پر ایک جلسہ منعقد ہوا تھا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ مستورات کے اندر جس سے جو ہے بڑا دینی فائدہ ہوا تھا، اسی مناسبت سے آج کا یہ جلسہ بھی جو ہے رکھا گیا ہے، اور اسی عنوان پر کچھ قیمتی خطاب اور روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی عبدالحمید صاحب قاسمی، امام و خطیب مکہ مسجد کریم نگر، آپ کو میں دعوت اسٹیج دیتا ہوں وہ آئیں اور اپنے قیمتی خطابات سے ہم سامعین کو مستفیض کرنا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصحابة كلهم عدول، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات، حق نیت کے ساتھ حق طریقے پر پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج جس جلسے میں ہم شریک ہیں، واقعتاً اس جلسے کے منعقد کرنے میں جو حضرات حصہ لیے ہیں وہ قابل مبارکباد ہیں۔ وجہ صرف اس کی یہ ہے کہ ایک ایسی جماعت کا تذکرہ سننا اور سنانا یقیناً یہ ہمارے لیے اور ہم سب کے لیے عبادت بھی ہے اور ثواب بھی ہے، اس لیے کہ اس جماعت کا تذکرہ ہم سننے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ یہ وہ جماعت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بھی تعریف فرمائی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعریف فرمائی۔ صحابہ ایک ایسی جماعت ہے جو بالکل مقدس، محترم، پاکیزہ، منتخب، محفوظ جماعت ہے۔ صحابہ کی تعریف سے پہلے ہم صحابی کی تعریف کو سمجھیں کہ صحابی کہتے کس ہیں۔ صحابی کہتے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے۔ ایمان کی حالت میں جنہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے،
تو انہیں صحابی کہتے ہیں۔ اگر ہم آسانی سے اس جملے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوست ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں، انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے موقع پر صحابہ کی تعریف فرمائی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے خود یہ جماعت کی تعریف فرمائی، اور اس جماعت کے سلسلے میں اللہ نے ایک سرٹیفکیٹ دے دیا، اور یہ جماعت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک سند دے دی کہ یہ جماعت ایسی جماعت ہے کہ ہدایت یافتہ ہے۔ اولئک هم الراشدون اولئک هم المهتدون۔ قرآن کریم میں ہم نے پڑھا، اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے اس جماعت کو قبول فرما لیا، اس جماعت کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرما دیا، اور ایسے طریقے پر اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے کہ دنیا میں بھی اللہ ان سے راضی ہے اور آخرت میں بھی ان سے راضی۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ جب خود یہ کہہ دے کہ میں صحابہ سے راضی ہوں، تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ جنت میں انسان کے جانے کے لیے اللہ کی خوشنودی بھی ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا جو بھی ضروری ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوں گے اس وقت تک جنت اسے نہیں مل سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ خود یہ فرما رہے ہیں کہ میں تم سے راضی ہوں اور تم مجھ سے راضی ہو، تو اس سے بڑی بات اور نہیں ہو سکتی۔ آج ہم صحابہ کی تذکرے کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں، اور اس صحابہ کی تذکرے کو سن کر انسنی ہمیں کرنا نہیں ہے، سنی اور انسنی ہمیں کرنا نہیں ہے، بلکہ جو صفات صحابہ کی یہاں پر بیان کی جائے، اور جو صحابہ کی جو خوبیاں یہاں پر بیان کی جائیں گی، ان خوبیوں کو اور ان صفات کو سن کر اپنی زندگی میں ہمیں لانے کی فکر کرنا۔ میرے محترم بزرگوں کے دوستوں، اصل جو بات ہے وہ تو مہمان مکرم سے آپ کو سننا، جس مقصد کے لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اور جن کو سننے کے لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، وہ تو مہمان مکرم کو ہمیں سننا ہے، لیکن چند چیزیں تھوڑے سے وقت کے لیے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، وہ بات کو غور سے سنیں اور یہ سن کے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ صحابہ کی جماعت ایک مقدس جماعت ہے، اور جب تک ہم صحابہ کو اپنا آئیڈیل نہیں بنائیں گے، جب تک ہم صحابہ کو اپنا نمونہ نہیں بنائیں گے، یاد رکھیں ہرگز ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، ہرگز ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج مسلمان پریشان ہیں، آج مسلمان مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، آج سوشل میڈیا کے اندر بہت سی تصاویر اور ویڈیوز کو ہم نے دیکھا ہوگا، اور دیکھنے کے بعد میں ہمارے دلوں کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوئی ہوگی، یار مسلمان اتنا کیوں پڑ رہا ہے، آج مسلمان اتنا پستی میں کیوں ہے، آج مسلمانوں کا اتنا کیوں ستایا جا رہا ہے، آج مسلمان ہر طریقے سے پستی میں نظر آ رہا ہے، آخر کیوں؟ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آج ہم نے قرآن کی تعلیمات کو بھلا دیا۔ سوال کا جواب یہ ہے کہ ہم نے صحابہ کے نقش قدم کو بھلا دیا۔ آج سوال کا جواب یہ ہے کہ ہم نے صحابہ کو اپنا آئیڈیل اور اپنا نمونہ نہیں بنایا۔ آج صحابہ کے تذکرے کو ہم نے سننا بھلا دیا، آج صحابہ کے تذکرے کو ہم نہیں سنتے، آج صحابہ کے واقعات کو ہم نہیں سنتے، کہ جس کی وجہ سے آج ہمارے دل کے اندر وہ غیرت، وہ ایمانی جذبہ اور اس طریقے کا جو ایمان جو صحابہ کے اندر تھا، اس طریقے کا ایمان نہ ہونے کی وجہ سے آج مسلمان پستی میں ہوتا جا رہا ہے، اور مصیبت نہ مصیبت اس کے اوپر چلتی آ رہی ہے۔ چاہے وہ کہیں کے بھی حالات ہے، چاہے وہ برما کے حالات ہوں، چاہے وہ فلسطین کے حالات ہوں، چاہے وہ عراق کے حالات ہوں، چاہے وہ شام کے حالات ہوں، جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہے، اس کا واحد علاج یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھامے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں، اس لیے کہ صحابہ کے ایمان کو اللہ نے فرمایا کہ تم بھی اس جیسا ایمان بناؤ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر تمہارا ایمان ان لوگوں کے جیسا ایمان اگر ہو گیا، یعنی صحابہ کا ایمان جیسا ہے، اس جیسا ایمان اگر ہمارا ایمان اگر ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے بڑی
تحقیق کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ یقیناً تمہارے لیے کامیابی ہے اور تم ہی ہدایت یافتہ ہو اور تم ہی ہر جگہ پر سرخ بلندی تمہیں حاصل ہوگی۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی جو زندگی ہے وہ 13 سال کی زندگی ہے، اور مدنی زندگی میں اللہ کے نبی 10 سال رہے، اور مکی زندگی کے اندر جو 13 سال میں رہے، نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں ملی، اور جب 40 سال کی عمر میں اللہ کے نبی کو نبوت ملی تو نبوت کے ملنے کے بعد میں آپ مکے کے اندر 13 سال زندگی گزارے، اسی کو مکی زندگی کہتے ہیں۔ اور مکی زندگی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جتنی پریشانیاں اور جتنی مصیبتیں نازل ہوئی ہیں، شاید اتنی مصیبتیں کسی دوسرے نبی کے اوپر بھی اتنی مصیبتیں نازل نہیں ہوں۔ لیکن اس تمام کے باوجود جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر مدینہ پہنچے اور آپ کی زندگی کا آغاز جب ہوا مدینے کے اندر، جہاں پر آپ نے 10 سال کی زندگی گزاری ہے، اس 10 سال زندگی کے اندر آپ تھوڑا سا غور کریں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حج فرض ہونے کا اعلان ہو گیا اور حج کی فرضیت کو وحی کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا گیا کہ حج فرض ہو گیا۔ جتنی عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں میں آخری عبادت حج فرض ہوا، آخری فرض حج ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہو گیا تو اس کے 2 سال کے بعد میں تمام کی تمام اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی، مسلمانوں کا غلبہ ہو چکا تھا، ہر طرف اسلام کا غلبہ ہو چکا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ میں حج کے ارادے کے لیے جانا چاہتا ہوں، اور اس حج کے سال یعنی جس کو ہم آخری حج کہتے ہیں، حجۃ الوداع جسے ہم کہتے ہیں، کہ جس میں اللہ کے نبی نے آخری حج ادا فرمایا تھا، اس حج کے موقع سے 1 سال پہلے اللہ کے نبی نے سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو وہاں پر بھیجا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بھیج کر وہاں پر حج کے تمام اعمال اور تمام لوگوں کو سنانے کا اعلان کر دیا، اور ادھر علی رضی اللہ تعالیٰ کو حج کے موقع پر بھیجا، اور تمام سورۃ توبہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ کو جو احکام تھے سورۃ برات کے اندر، جو معاہدے کے احکام کہلاتے ہیں، وہ سارے کے سارے احکام کو سکھلا کر علی رضی اللہ تعالیٰ کو مکے میں بھیج دیا تاکہ وہ وہاں کے سارے احکام جان لے۔ یہ پورا معاملہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جب دوسرا سال آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدد اعلان فرمایا کہ میں اس سال حج کے ارادے سے جا رہا ہوں، اور ساتھ میں اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ ممکن ہے کہ میرا یہ آخری حج ہو اور اس کے بعد میری زندگی نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ میرا آخری حج ہے، ممکن ہے کہ اس کے بعد میری زندگی نہیں رہی، اس وجہ سے میری خواہش ہے کہ جتنے صحابہ یہاں پر موجود ہیں وہ سارے کے سارے میرے ساتھ ہو جائیں اور پورے کے پورے مل کر ہم حج ادا کریں، تاکہ ایک رکن، ایک عمل، ایک جز سب کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ اس لیے کہ حج کا جو موقع ہوتا ہے، حج کے جو اعمال جو ارکان ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ ہر کسی کو یاد نہیں رہتے، تو اس ارکان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جز کو یاد دلانا چاہتے تھے، اور ایک جز کو اگر کوئی کسی کو شک ہو تو وہ شک کو دور کرنے کے لیے اللہ کے نبی اس وقت میں موجود ہیں تاکہ سب کو بتلا دیں کہ حج کا طریقہ ایسا ہے اور یہ ارکان ایسے ہیں، یہ جزیات ایسے ہیں، یہ اعمال ایسے ہیں، اگر کسی بارے میں تمہیں شک ہو تو پوچھ لو تاکہ کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو سکے، کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ فرما دیا کہ میرا آخری حج ہے، اس کے بعد ممکن ہے کہ میری زندگی نہ ہو۔ صحابہ اکرام جواب پر جواب اللہ کے نبی کے ساتھ ہو گئے۔ مدینہ منورہ کے اندر جتنے صحابہ مسلمان تھے سارے کے سارے اللہ کے نبی کے ساتھ ہو گئے، اور بعض صحابہ کو اس بات کی اطلاع ملی کہ اللہ کے نبی آخری حج ادا فرمانے کے لیے وہ مکہ تشریف لے جا رہے ہیں، تو درمیان میں جو صحابہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ارادے سے مکہ جا رہے ہیں. میں صحابہ کی تعریف کرنے کے لیے بیٹھا ہوں, صحابہ کی شان اور صحابہ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھا ہوں, لیکن یہ تمہیدی گفتگو اس وجہ سے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو صحابہ کا مقام معلوم ہو جائے, صحابہ کی عظمت آپ کو معلوم ہو جائے کہ صحابہ کتنے اونچے اور کتنے بلند درجے کے ہیں, اور یہ ایسی مقدس جماعت ہے کہ ہم ان کا تذکرہ چاہے کتنی بھی مرتبہ ہم کر لیں تو ہمارے لیے کم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پوری صحابہ کی تعداد کو لے کر مکہ پہنچے تو پھر اعلان فرمایا کہ میرے ہر عمل کو اچھے طریقے سے دیکھ لو اور میرے ہر رکن کو اچھے طریقے سے دیکھ لو تاکہ میرے پردہ فرمانے کے بعد میں تمہیں کسی بارے میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے. اللہ کے نبی نے جب یہ اعلان فرمایا تو پورے صحابہ اللہ کے نبی کے حج کو دیکھ رہے ہیں اور کر کے دیکھ رہے ہیں کہ کون سے وقت میں اللہ کے نبی کون سا کام کر رہے ہیں, کس وقت میں اللہ کے نبی کون سا کام کر رہے ہیں. جمرات پر, مزدلفہ میں, مینا میں, عرفات میں اللہ کے نبی کا کیا عمل ہے, یہ سارے کے سارے اعمال صحابہ دیکھ رہے ہیں تاکہ اللہ کے نبی کی ایک ایک بات کو محفوظ کر کر امت تک پہنچائے. یہ اللہ کے نبی کے صحابہ کا کام تھا. پھر محترم عزیز دوستوں, مینا میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو پہنچنے کے بعد میں ایسا بلیغ خطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا جو 23 سال کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم دیتے رہے, امت کو تعلیم جو باتوں کی دیتے رہے. 23 سال کے عرصے میں نبوت کے ملنے کے بعد سے لے کر اللہ کے نبی کی زندگی 23 سال تھی. 40 سال میں اللہ کے نبی کو نبوت ملی اور 63 سال کی عمر میں اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے. تو اس دنیا میں جو انقلاب پیدا ہوا, اسلام کا بول بالا ہوا, وہ 23 سال کے عرصے کے اندر ہوا. قرآن کریم 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. اس درمیان میں وہ انقلاب پیدا ہوا, اللہ کے نبی نے وہ انقلاب پیدا کر دیا اور رہتی دنیا تک کے لیے ایک مثال قائم فرما دی اور ایک ایسی جماعت کو پیدا فرما دیا کہ جو ایسی جماعت کہلاتی ہے کہ اس کے بعد اب کوئی جماعت پیدا نہیں ہو سکتی. صحابہ کی جماعت ایسی جماعت ہے کہ اس کے بعد کوئی دوسری جماعت پیدا نہیں ہو سکتی. مجاہد کی جماعت پیدا ہو سکتی ہے, اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والی جماعت پیدا ہو سکتی ہے, محدثین کی جماعت پیدا ہو سکتی ہے, مفسرین کی جماعت پیدا ہو سکتی ہے, اور ایسے ہی جتنے دین کے کام کرنے والے ہیں وہ سارے کے سارے تنظیموں اور جماعتوں کی جماعت پیدا ہو سکتی ہے. اگر نہیں پیدا ہو سکتی تو صحابہ کی جماعت پیدا نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ اللہ نے انتخاب فرمایا صحابہ کی جماعت کا. اللہ نے انتخاب فرمایا کہ میرے محبوب کے ساتھی, میرے محبوب کے دوست ایسے لوگ ہوں جن کا تقویٰ بھی اونچا ہو, جن کی امانت بھی اونچی ہو, جن کی صداقت بھی اونچی ہو, جن کا ہر کام اونچا اور بلند ہو. صحابہ کی جماعت ایک ایسی جماعت ہے کہ جن کے بارے میں قرآن کو پڑھتے جو اللہ کی تعریف, اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہو جاتے ہیں, اور ان کے بارے میں ہم جتنا پڑھتے جاتے ہیں اتنا ایمان میں ہماری تازگی پیدا ہوتی ہے, اتنا ایمان ہمارا مضبوط ہوتا ہے, اتنا ایمان ہمارا قوی ہو جاتا ہے. صحابہ کی جماعت بالکل مقدس جماعت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر صحابہ کی تعریفیں بیان فرمائی. میں واقعے کی طرف آتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے مینا کے اندر جب حج کا موقع ہے, مینا کے اندر ایک خطبہ دیا, اور خطبے کے اندر 23 سال میں اللہ کے نبی نے جتنی جو اہم و دینی اور بنیادی تعلیمات جو امت تک پہنچائی, کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے مختصر انداز میں جو اہم تعلیمات تھی اللہ کے نبی نے وہ اہم تعلیمات وہاں پر بیان فرمائی. تو تمام مختصر تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم وہاں پر اللہ کے نبی نے بیان فرمائی. صحابہ سے خطاب کرتے فرمایا کہ میرے صحابہ, میں نے تمہارے پاس امانت پہنچا دی ہے. اللہ نے جو مجھے امانت دی تھی, اور وہ امانت سے مراد اللہ کا علم ہے. اللہ کے نبی, اللہ تعالیٰ نے جو علم اللہ کے نبی کو عطا فرمایا, اللہ تعالیٰ نے جو احکام امت تک پہنچانے کی جو ذمہ داری نبی کو عطا فرمائی تھی, تو وہ نبی نے یہ فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ, اللہ نے جو میرے اوپر
بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو جو تعلیمات تھی اور جو جو چیزیں پہنچانے کی تھی آپ نے ساری کی ساری چیزیں ہم تک پہنچا دی. کوئی چیز باقی نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرما دیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جتنا دین نازل ہونا تھا, جتنے احکام نازل ہونے کے تھے, جتنے مسائل نازل ہونے کے تھے, وہ سارے کے سارے احکام آج کے دن ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیا ہے. اب کوئی چیز باقی نہیں ہے. اب کوئی ولی آنے والی نہیں ہے. اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اب کوئی رسول آنے والا نہیں ہے. جو دین آنے کا تھا وہ سارا کا سارا دین آ چکا. تو صحابہ نے بڑے وقت انداز میں ہوتے ہوئے کہا کہ ہم اللہ کے نبی آپ کی اس بات پر گواہ ہیں اور ہم آپ کی اس بات کو قبول کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف شہادت کی انگلی اٹھا کر کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. اے اللہ آپ ہی گواہ بن جائیے کہ جس طریقے سے میں نے آپ کے علم کو اور آپ کے احکام کو اس امت تک پہنچا دیا تو یہ امت, یہ میرے صحابہ خود گواہی دے رہے ہیں کہ میں آپ کے دین کو, میں آپ کی تعلیمات کو, میں آپ کے احکام کو ان تک پہنچا دیا ہے. آپ بھی گواہ رہیے. اے اللہ آپ بھی گواہ رہیے. اے اللہ آپ بھی گواہ رہیے. معلوم یہ ہوا کہ حقدار تک میں نے دین کی تعلیمات پہنچا دی ہے اور یہ حقداروں نے باضابطہ میرے بات کی تصدیق کی ہے اور میرے بات کی گواہی دی ہے. اور اے اللہ آپ بھی میرے اس بات پر گواہ ہیں. اے اللہ کل میں قیامت کے دن, میدان حشر کے دن میں اپنے دامن سے پاک ہو جاؤں, کہیں مجھ سے کوئی سوال نہ کیا جائے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کی تعریف فرمائی اور صحابہ کی جماعت سے اس وقت میں جو اہم پیغام کو دیا ہے وہ ہمیں اس وقت میں سننا ہے. وہ پیغام اللہ کے نبی جو دیے ہیں وہ پیغام ہمیں سننا ہے. وہ پیغام اللہ کے نبی نے اس وقت میں اس اہم موقع پر صحابہ کو یہ پیغام دیا اے میرے صحابہ, اے میرے صحابہ جتنے یہاں پر حاضر ہیں ان تمام تک میری بات پہنچ چکی ہے. اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم تمام کے تمام غائبین تک پہنچا دو. جو یہاں پر حاضر نہیں ہے ان تمام تک جا کر اس پیغام کو پہنچا دو. جو تعلیم میں نے تم تک پہنچائی ہے, جو احکام میں نے تم تک پہنچائے ہیں, وہ سارے کے سارے احکام, وہ سارے کے سارے مسائل, وہ سارے کی ساری دینی باتیں تم امت تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے. آپ غور کر سکتے ہیں کہ صحابہ کرام جس وقت میں مدینہ منورہ کے اندر آج بھی بہت سے صحابہ ہیں جو مدفون ہیں مدینہ منورہ کے اندر, کون صحابی, کون مسلمان اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ وہ مدینہ منورہ میں مرے, مدینہ منورہ اس کا مدفون ہو. ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے, ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے اور روزے اقدس میں اس کی حاضری ہو اور وہی اس کا مقدم ہو جائے. ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے. لیکن صحابہ کی جماعت کے اوپر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو بہت کم صحابہ مدینے میں مدفون ہیں اور اکثر کی تعداد مدینے سے باہر موجود ہے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو جو ذمہ داری دی تھی وہ ذمہ داری یہ تھی کہ غائبین تک میری بات کو پہنچا دینا, غائبین تک میری آواز کو پہنچا دینا. تو صحابہ نے اس ذمہ داری کو محسوس کیا اور اپنے وطن کو چھوڑ دیا, اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا اور اپنے علاقوں کو چھوڑ دیا اور پوری دنیا کے اندر اس طریقے سے صحابہ پھیل گئے کہ کوئی کوفہ جا رہا ہے, کوئی ملک شام جا رہا ہے, کوئی عراق جا رہا ہے, کوئی فلسطین جا رہا ہے, پوری دنیا کے اندر. حتیٰ کہ افریقہ کے جنگل کے اندر بھی صحابہ چلے گئے. افریقہ کا جنگل جو بالکل خطرناک کہلاتا ہے, جس کے بارے میں کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ بالکل خوفناک, دردناک اور بہت ہی ایسے موزی جانور وہاں پر ہے, رات تو رات دن میں جانا وہاں پر مشکل ہے. لیکن یہ صحابہ کی جماعت وہاں پر بھی پہنچتی ہے اور وہاں پہنچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کو
کتابوں میں لکھا ہوا ہے جیسے فاتح قوم شکستہ قوم فاتح قوم کے سامنے سے جیسے گزرتی ہے کہ قوم جیت گئی ہے اور یہ قوم ہار گئی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو قوم ہار جاتی ہے تو جیتنے والی قوم کے سامنے بڑی ندامت کے ساتھ، بڑی شرمندگی کے ساتھ وہاں سے گزر جاتی ہے. بالکل شیر کھڑا ہوا ہے، موزی جانور وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، بڑے سے بڑا تکلیف پہنچانے والا وہاں پر جا کر کھڑا ہوا ہے. صحابہ بھی اپنے جگہ سے بس کے بس نہیں ہوئے، وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں اور یہ پورے شیر اور چیل پھاڑ کھانے والے جانور صحابہ کے سامنے سے اپنے منہ کے اندر بچوں کو رکھ لے کر نیچے پٹی ڈالتے ہوئے وہاں سے گزر رہے ہیں. یہ کیوں ہوا؟ صحابہ کا ایمان تھا، صحابہ کے اندر وہ قوت تھی، صحابہ کے اندر وہ جذبہ تھا ایمان کا. اتنا ہی نہیں بلکہ ایک ایسا موقع صحابہ کے پاس آیا کہ جہاں پر ایک بہت بڑا دریا پڑ گیا راستے میں. اب صحابہ سوچ رہے ہیں کہ اس دریا کو پار کرتے ہم کیسے چلے جائیں، اس دریا کو پار کرنا بڑا مشکل ہے. اب یہاں پر ہمارے گھوڑے ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان گھوڑوں کے ساتھ یہاں پر کیسے پار کر سکتے ہیں؟ تو صحابہ نے جو امیر تھے انہوں نے آواز لگائی کہ ہمیں اس دریا کو پار کر دینا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہم اللہ کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلائیں گے. اس غرض سے اس دریا کے اوپر اپنے گھوڑوں کو سوار کر دیا. اس کا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی اچھے انداز میں پیش کیا ہے شعر کو. دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. صحابہ کی وہ جماعت ہے کہ ان کا ایمان اتنا مضبوط ایمان تھا کہ گھوڑوں کی جماعت کو، گھوڑوں کو باضابطہ اس دریا پر جب دوڑا دیا تو تاریخ میں بات لکھی ہوئی ہے کہ جب دریا پار ہو گیا تو گھوڑوں کے کھر کو دیکھا گیا کہ ایک خطرہ پانی کی گھوڑوں کے کھر کو لگا ہوا ہے. یہ کیوں کیا ہوا؟ صحابہ کا ایمان تھا، اللہ کے نبی سے اتنی محبت تھی. آج ہم اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، صحابہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہمارا دعویٰ محض زبانی دعویٰ ہوتا ہے، عمل کا دعویٰ نہیں ہوتا، زبانی دعویٰ ہوتا. اگر ہمارا عمل کا دعویٰ ہوتا تو ہم بھی ان جیسے کرنے کی کوشش کرتے، ہماری زندگی کے اندر امانت پیدا ہوتی، ہماری زندگی کے اندر صداقت پیدا ہوتی، ہماری زندگی کے اندر برائیوں سے دور ہونا پیدا ہوتا. اس لیے کہ اللہ نے صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. بہترین امت ہو. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا اور اس کے واسطے سے، صحابہ کے واسطے سے اس امت کی تعریف اللہ نے فرمائی کہ تم بہترین امت ہو. کیوں سر ہو؟ اس لیے کہ تم نیکی کا حکم دیتی ہو اور برائیوں سے روکتی ہو. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے، آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم نکاح کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی رسم و رواج ہے، اور اگر ہم کوئی خوشی کا موقع کرتے ہیں تو اس میں بھی رسم و رواج موجود ہے. اگر ہم کوئی خوشی کا موقع اور کوئی غم کا موقع یا کوئی بھی چیز اگر ہم گھر کے اندر کر رہے ہوں تو وہاں رسم و رواج کو ہم نے داخل کر لیا اور شریعت کے احکام کو آج ہم نے پامال کر دیا. دوستوں، یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے. اس محرم کے مہینے کی نسبت سے آج ہم جو بیٹھے ہیں، شہادت کی نسبت سے ہم بیٹھے ہیں. اللہ کے پیغمبر کے نواسے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کیسے ہوئی آپ نے سنا ہوگا، آپ نے واقعے کو بڑی تفصیل سے سنا ہوگا، لیکن اس واقعے کی تفصیل کا خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 72 صحابہ، جانشین صحابہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں. 15-16 صحابہ اس کے اندر سے آل رسول تھے. اللہ کے نبی کے خاص رشتہ دار جسے کہتے ہیں انہیں آل رسول کہا جاتا ہے. 72 صحابہ کی جماعت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں. اور جب میدان کربلا کے اندر موقع آ رہا ہے تو اللہ کے پیغمبر کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کوفہ والوں سے کہتے ہیں، یزیدی لشکر سے کہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا وقت دے دیا جائے کہ ہم نماز پڑھ لیں، ہمیں تھوڑا سا وقت دے دیا جائے تو جب کو ہم روک دیتے ہیں اور اس جب کو روکنے کے بعد ہم نماز پڑھ لیں، نماز پڑھنے کے بعد پھر سے وقت جاری رہے گی. لیکن کوفہ والوں نے اس بات کی اجازت نہیں دی، کوفہ والوں نے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی. اور اس حالت میں جب کرنا ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ بڑے بہادری کے ساتھ اعلان کرتے ہیں، اپنے 72 صحابہ سے کہتے ہیں کہ آج لوگ جب
تاکہ لوگ نماز پڑھتے رہیں. معلوم یہ ہوا کہ جنگ کے اندر تلواروں کا سایہ موجود ہے, جان کا خطرہ موجود ہے, لیکن اس کے باوجود صحابہ کی جماعت ایسی جماعت ہے کہ اپنے مرنے کو گوارا کریں گے لیکن نماز چھوڑنے کو گوارا نہیں کریں گے. نماز چھوڑنے کو گوارا نہیں کریں گے, جبکہ نماز میں ہمیں کامیابی ہے. نماز کو اللہ نے دین کا ستون قرار دیا. نماز کو اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا ستون, دین کا پلر قرار دیا. لیکن اس کے باوجود آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ فجر کی نماز میں ہمارے مسجد کے اندر کتنی دیر جاتا ہے. فجر کی نماز میں ہماری مسجد کے اندر کتنی دیر جاتا ہے. میں کسی تنقید کی بنیاد پر کہنا نہیں چاہتا, میں کسی کو تکلیف دینے کی وجہ سے لفظ کہنا چاہتا, لیکن صحابہ کا جو تذکرہ آ رہا ہے تو صحابہ نے اپنے لخت و جگر کو اپنے سامنے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے. میدان کربلا کا پیغام ہمیں ملتا ہے کہ اپنے لخت و جگر کو وہاں پر ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور خون کی ندیاں وہاں پر بہ گئی ہیں, لیکن اس کے باوجود نماز کو چھوڑنا گوارا نہیں ہوا. لیکن آج ہم معمولی عذر کی بنیاد پر نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں. معمولی بالکل کوئی عذر ہمارے لیے نہیں ہوتا, ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. آپ دیکھ لیجیے کہ غیروں سے ہمیں شکوا نہیں ہے, غیر تو ہمارے دشمن ہیں, لیکن اپنوں نے اتنا بہت بڑا ستم یہ ڈھایا ہے کہ مساجد کو جب آباد نہیں کیا تو غیروں کو یہ موقع مل گیا کہ وہ مسجدوں کے اوپر قبضہ کر لے. اگر ہم مسجد کو آباد کر دیں تو کسی کی مجال نہیں تھی, کسی کی مدد نہیں تھی کہ مسجد کے اوپر قابض ہو سکے, مسجدوں کے اوپر حملہ کر سکے, مسلمانوں کے اوپر حملہ کر سکے, کسی کی مدد نہیں تھی. اگر ہم نماز کے پابند ہوتے, ہم مسجد کو آباد کرتے اور مسجد کے اندر ہم اللہ کے حضور میں, بعض لوگ یہ کہتے ہیں, میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آج مسلمان پستی میں ہیں, آج مسلمان بڑا کمزور ہے, آج مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے. بعض تنظیمیں مسلمانوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں, جو سب باتیں اپنی جگہ مسلم ہیں. بعض لوگ یہاں پر کہتے ہیں کہ بھائی اسمبلی کے اندر مسلمانوں کی سیٹیں نہیں ہیں, اس وجہ سے آج مسلمان کچھ نہیں کر سکتا, نہ مسلمان کے لیے محکمہ پولیس ہے, نہ کسی بھی طریقے سے اس کا تعاون ہوتا ہے, اس وجہ سے مسلمان پریشان ہے. میں کہتا ہوں میرے عزیز دوستوں,